اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ فقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف قیل لہم جن سے کہا گیا کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اب بتلایا جا رہا ہے مکی دور، مکہ کا جو دور تھا 13 سال جو اللہ کے رسول نے وہاں گزارے، اس میں ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی، ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے آپ کے سامنے کی یہ ساری چیزیں ہیں، کافی سارے تھے صحابہ کرام جو ایمان لے آئے، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی تھی، 100 یا بعض روایتوں میں 125 150، 13 سالوں میں جو ایمان لائے اتنے ہی تھے، لیکن وہ جو ایمان لائے وہ معاذ اللہ وہ ان میں کوئی حمیت کی کمی نہیں تھی، غیرت کی کمی نہیں تھی، یا کوئی دلیر نہیں تھے یا کوئی بزدل تھے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور وہاں جو مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، غلاموں کے ساتھ بالخصوص جو سلوک کیا جاتا تھا، اور جس طرح ظلم کیا گیا آل یاسر کے ساتھ، حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار کے ساتھ جو یہ حالات ہو رہے تھے، آخر مسلمان حضرت عمر جیسے جری بہادر جن کی جرأت کو سلام پورا عرب کرتا تھا، جن کی بہادری قریش سارا مسلم تھی، تو وہ آخر تو ان کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ بدلہ نہیں لینا۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کہا گیا تھا اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ اچھا یہاں پر بھی دیکھیں مجہول کا صیغہ آیا ہے، الم تر الی الذین قیل لہم، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا۔ کہا کس نے؟ قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اب یہ سورت ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ سورت نساء، یہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی۔ مدنی قرآن اب تو چل رہا ہے، لیکن ذکر کس ٹائم پیریڈ کا ہو رہا ہے؟ مکے کا۔ مکہ کا جو مکی قرآن ہے اس میں تو یہ حکم ہے ہی نہیں، تو یہ حکم کس نے کہا گیا؟ یعنی اللہ نے تو نہیں کہا نا، کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی جو بات کہہ دیں اور اللہ کی طرف سے اس کی تائید یا اس کی کوئی اللہ کی طرف سے خاموشی ہو تو وہ بھی اللہ نے گویا اون کر لی ہے بات، تو یہ اللہ کے رسول نے حکمت عملی کے تحت بات کی اور اللہ نے کہا بالکل اسی طرح ٹھیک ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فلما کتب علیہم القتال، اور اب مدنی دور، کنٹراسٹ دیکھیں۔ اب جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، پہلے تو وہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کے رسول ظاہر ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم بدلہ لیں، ایسے صحابہ جو مکہ میں ہی تھے اور وہ اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے ہوں گے کہ ہمیں اجازت دیں ہم بدلہ لیں ان سے، لیکن آپ نے انہیں کیا کہا کہ نہیں، بدلے نہیں لینے، ہاتھ اپنے روکے رکھیں۔ اب جب ان پہ قتال فرض ہو گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے اب ایک گروہ ایسا ہے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈر رہا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیۃ اللہ، اتنا جتنا کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت بتلائی جا رہی ہے یہ ان مہاجرین کی نہیں ہے جو مکہ سے آئے تھے، ان کی دینی حمیت، دینی غیرت اب بھی اتنی ہے، ایمان ان کا نہیں کم ہو گیا کہ اب وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ بتلایا یہ جا رہا ہے انہی میں سے ایک گروہ ہے اب یہاں پر۔ وہاں کے دور میں موجود لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ بے چین تھے قتال کے لیے، اور یہاں اب ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، تو اب وہ یہاں مدینہ میں منافقین کا تھا نا گروہ، جن کی طرف اشارہ کیا، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں جہاد فرض کر دیا ہم پر؟
لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دے دی، کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا ہمارے اوپر سے اسے ایک وقت مقرر تک، تھوڑی مدت اور تو ہمیں بغیر قتال کے ہی جی لینے دیتا، کیوں تو نے فرض کر دیا یہ ہم پر؟ قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا جو سامان ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے یہ بہتر ہے ان کے لیے، اس شخص کے لیے جو تقوی کی روش کو اپنا لے، اختیار کر لے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی، جو کچھ تم کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فتیلا دھاگے برابر بھی، وہ میں نے بتا چکا ہوں، کھجور کی گٹھلی کی وہ جو ناف سے لگا ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں، وہ جو دھاگا سا ہوتا ہے گٹھلی کے اندر لگا ہوا۔ اینما تکونوا، اب اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے جو ان منافقین کے دلوں میں تھی، ان لوگوں کے دلوں میں تھی جو قتال کو پسند نہیں کرتے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تھوڑی دیر اور قتال ہم پہ فرض نہ کرتا۔ کیوں نہ فرض کرتا؟ قتال کرنے میں کیا خدشہ ہے، کیا ڈر ہے؟ جان چلی جائے گی۔ اب وہ بات کی جا رہی ہے، یہ جو تمہیں جان کے چلے جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ موت آ جائے گی، اینما تکونوا، موت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم ہو بہت بڑے بڑے قلعوں کے اندر، ویل بلٹ فورٹیفائڈ ٹال پیلسز، جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، موت سے نہیں بچ سکتے۔ قتال سے اس لیے مفر ہے تمہیں کہ کہیں جان نہ چلی جائے۔ اپنے گھروں میں اگر تم ہوگے، وہ گھر بھی ایسے جو بڑے بڑے فصیلوں والے، تو موت تو وہاں بھی تمہیں آ لے گی۔ جی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی انہیں بھلائی پہنچے، حسنہ کوئی نیکی، کوئی خوبی، کوئی بھلائی ان کو پہنچتی ہے، تو یقولوا، وہ کیا کہتے ہیں، هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی گھاٹا آ جائے، کوئی نقصان، یقولوا، وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی وجہ سے، آپ نے فیصلہ ہی غلط کیا، ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہیں مدینہ میں ہی رہ کے ہم جہاد کرتے ہیں، یہ آپ نے خواہ، حالانکہ آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ یہیں قتال کرنا ہے، لیکن آپ ایسے ہی نوجوانوں کا کہا مان کے باہر چلے گئے۔ یہ جو اب نقصان ہوا، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ آپ کی وجہ سے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے، کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی اگر تکلیف آ جائے، برائی آ جائے، تو وہ کس کو نشانہ بناتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وجہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کل کل من عند اللہ، تمام خیر اور شر کس کی جانب سے ہے؟ اللہ۔ حسنہ سیئہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا معاملہ ہو گیا ہے ان لوگوں کا کہ انہیں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں اس آیت کے بارے میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس میں خطاب اسی طرح محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ کہ اس میں خطاب انسان سے ہے، مسلمان سے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو بھی تجھے کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتا ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی بھی تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے، فمن نفسک، تو وہ تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہ تیری ہی وجہ سے ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے اور پوری شریعت، پوری اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی بتلاتی ہیں اور کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر، یا کوئی اچھا کام یا برا کام، یہ ہوتا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ کوئی برائی بھی تمہیں پہنچی تو پہنچی کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔
یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا، سورۃ حدید میں ہے، سورۃ تغابن میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور ہمارے ہاں تو پہلے سے یہ کتاب میں درج ہیں یہ باتیں، ہم ظاہر کر دیتے ہیں وقت آنے پہ، ہمارے پاس پہلے سے یہ باتیں لکھی ہوئی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تمہیں بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اگر برائی پہنچے تمہیں تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جو ہمیں برائی پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم پر آ جاتی ہے، اور کوئی بھلائی پہنچے تو ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یا اسی وجہ سے مسلمانوں کا، اہل سنت کا طرز عمل یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی خیر پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں کی مہربانی ہو گئی، اور کوئی نقصان پہنچے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہم اسے برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، برائی کی نسبت اپنی طرف، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف۔ بس وہ اس طرح کے اور بڑے عقائد رکھتے ہیں لوگ جو انسان کو بس مجبور محض سمجھتے ہیں، انہوں نے تقدیر کو صحیح سمجھا نہیں نا۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا کیا ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، تقدیر اللہ کا علم ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ جو کہے کہ میں نے پہلے لکھا ہوا ہے تو انسان اس کا پابند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دے دیا، تم نے اپنی مرضی سے جو چاہنا ہے وہی کر لینا ہے۔ اب دیکھو میں کتنی علیم ذات ہوں، مجھے پہلے سے پتہ ہے تم اپنی مرضی سے کرو گے کیا، وہ میرا علم ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے کہے کہ تم پابند ہو گئے، کرو گے اپنی مرضی سے میرے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے، لیکن میری قدرت دیکھو کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ تم نے کرنا کیا، یہ اللہ نے اپنا علم بتایا، قدرت بتائی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو کوئی منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کے، کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، ان کی اپنی مرضی تھی، آپ کے ذمے تو بس بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کو یہ ذہن میں جوڑ لیں اس حدیث کے ساتھ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے گویا اطاعت کی اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جماعتی زندگی کے لیے جو ایک نظم دیا ہے، اس میں اطاعت کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ آپ نے بتایا من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی، اللہ کی۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے نافرمانی کس کی اللہ کی۔ اور اسی طرح من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے کسی مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی۔ تو یہ اطاعت جو ہے جماعتی زندگی کے نظم میں بڑی اہمیت کی حامل، جو مقرر کردہ امیر ہوں مسلمانوں کے اطاعت لازمی۔ کل ہی ہم نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کیجیے۔ ہاں اگر کہیں تنازع ہو جائے تو پھر اس کو اللہ رسول کا فرمان ہی ہوگا کہ جو اس کے لیے ایک بنے گی، کسوٹی بنے گی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یا جب آپ کی کوئی بات سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں، طاعہ، بس ٹھیک ہے جناب، آپ کی اطاعت، آپ کی تو بات مان لی ہم نے، آپ کی تو فرما برداری ہی ہوگی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، تو رات گزارتا ہے مشورے کرتے ہوئے ان کا ایک گروہ، طائفہ ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے، بیاتا
رات گزارتا ہے، مشورے کرتا رہتا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، غیر الذی تقول، ان باتوں کے علاوہ جو آپ کے پاس بیٹھ کے کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ طاع، بات مان لی، ہم نے فرما برداری کی، اطاعت قبول کی، لیکن جب آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، رات آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، اپنی محفل لگاتے ہیں، تو اس میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا مشورے کرتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بات غیر الذی تقول، وہ جو کہتے ہیں بیٹھ کر وہ بات نہیں ہوتی رات کو۔ اللہ یکتب ما یبیت، اللہ لکھتا ہے یا اللہ لکھ لے گا وہ باتیں جو وہ مشورے کرتے ہیں رات کو بیٹھ کے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، دفع کر دیجئے ان کو، ابھی ان کے ساتھ محاذ کھولنے کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی ان سے اعراض کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ ہے، کافی ہے اللہ وکیل ہونے کے۔ یہ تقریباً سن 4 ہجری کے آس پاس یہ نازل ہوئی ہے سورت، تو اس میں تو ابھی مقابلے چل رہے ہیں کفار کے ساتھ، قریش کے ساتھ، تو ابھی جو منافقین بیچ میں ہیں ان کے ساتھ ابھی یہ بس ان سے ابھی اعراض کریں، ابھی ان کے ساتھ یہ نمٹنے کا ابھی وقت آیا نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد 5 میں وہ ہو گیا، احزاب آ گیا واقعہ، پھر اس کے بعد احزاب کے بعد اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے مسلمانوں، اب تم ہوگے کہ جو قریش پر چڑھائی کرو گے۔ تو اس کے بعد ہے پھر معاملہ انہی کی طرف، احزاب کے بعد ہی آپ جانتے ہیں کہ یہود کے قبائل کی طرف رخ ہو گیا تھا، بنو قریظہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں اسی طرح چلی ہیں۔ بہرحال آگے آ جائیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو لوجدوا فیہ، تو وہ اس میں پا لیتے، دیکھ لیتے، اختلافا کثیرا، بڑا اختلاف ہوتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اتنا بڑا ایک کمپوزڈ کلام، اتنا ایک یونیفائڈ اور آپس میں مربوط کلام ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اس کو نشر کر دیتے ہیں، اس بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب کہیں سے ان کے پاس کوئی خبر پہنچے امن کی یا کہیں سے خوف کی، تو یہ اس بات کے اشتہار لگا دیتے ہیں، فوراً لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں قبیلہ تو بس وہ تیاری کر چکا، وہ حملہ کرنے ہی والا ہے۔ تو عوام الناس میں جب یہ بات آتی ہے تو وہ سراسیمگی پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سنسنی، ایک خوف کی کیفیت آ جاتی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوٹا دیتے اس بات کو کس کی طرف؟ رسول، اگر اللہ کے رسول کو جا کر بتاتے کہ اللہ کے رسول بات پہنچی ہے کہ یہ کوئی لوگ ہیں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس بات پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے جو امراء ہیں، ان کے جو امیر ہیں، سردار ہیں، اوس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ، خزرج کے سردار ہیں سعد ابن عبادہ، یا ان کے اپنے سرداروں تک بات پہنچا دیں کہ یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو بات پتہ چل جائے ان لوگوں کو کہ جو اس قابل ہیں استنباط کرنے کا، نتیجہ نکالنے کا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں کیا کتنی سچائی ہو سکتی ہے، یہ خبر جھوٹی تو نہیں ہے، جو استنباط کر سکتے ہیں بات ان کے علم میں آ جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے، سوائے تھوڑے لوگوں۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے، بس آپ تو قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ سے سوال نہیں ہوگا مگر کس کا؟ آپ کی جان کا، کوئی آپ کا ساتھ دے، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، آپ تو نکلیں قتال پہ، اکیلے ہی نکلیں، آپ سے سوال ہوگا صرف آپ کی جان کا، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں، جب مانعین زکوٰۃ کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا تو سب نے آپ کو مشورہ دیا کہ ابھی ان کے خلاف
ہم جنگ نہ چھیڑیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی اس وقت یہی الفاظ کہے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، مجھے اکیلے ہی کیوں نہ جانا پڑا ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، تو میں جہاد کروں گا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، مومنوں کو اکسائیے، ابھاریے، ان کے اندر حرص پیدا کیجئے۔ ایک ہوتا ہے حرص، تحریص، شوق دلانا، کسی کے اندر رغبت پیدا کرنا، یہ حرض، اکسانا۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ کافروں کا جو زور ہے، طاقت ہے، ان کو روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، لڑائی کی طاقت کی اگر بات کریں تو اللہ بڑا سخت ہے اس طاقت کے اعتبار سے جو لڑائی میں چاہے۔ اللہ سے زیادہ طاقت کس کے پاس آئے گی؟ جنگی طاقت اللہ سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ واشد تنکیلا، اور اللہ تو سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ بس اب وہ بات ختم ہو گئی، آگے ایک کچھ 2 آیتیں آ رہی ہیں 3 معاشرتی چیزوں کے بارے میں جو انسان کے معاشرے سے متعلق ہوتی ہیں، تمدن سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، دیکھو بھائی جو کوئی بھی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی ملے گا اس کا ایک حصہ۔ اما معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص ہے، وہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کوئی معاشی حوالے سے ہی آپ کہہ لیں اس کا کوئی پہیہ چل نہیں رہا، اور آپ دوسرے کو بھی جانتے ہیں جو ماشاءاللہ صاحب ثروت ہے، تو آپ جا کے اس کو سفارش کر دیتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے، میں جانتا ہوں، آپ اس کا ذرا خدمت کر دیں۔ آپ جانتے ہیں دونوں کو کہ جو دے سکتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور جو تھوڑا مجبور ہے آپ اس کی سفارش کر دیں، اچھی سفارش، تو آپ کو بھی اس کا ایک حصہ ملے گا۔ اور ویسے بھی یہ جو سفارشیں ہوتی ہیں، اصل گواہیاں جہاں دی جاتی ہیں، آپ یہ جو کورٹس کچہری کے معاملات ہوتے ہیں، تھانوں کے، تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی شخص پر ناجائز کوئی بات کی جا رہی ہے اور آپ کی گواہی، آپ کی شہادت، آپ کی سفارش کسی کے حق میں ویلڈ ہو سکتی ہے، تو آپ اچھی بات وہاں بھی جا کر بتائیں کہ یہ خامخواہ چیزیں میرے خیال سے پائل اپ کر دی گئی ہیں، یہ حقائق دوسری طرح کے ہیں، میں جانتا ہوں یہ چیزیں میرے سامنے کی ہیں۔ تو اچھی سفارش جو ہے آپ کو آج کون کرے گا سفارش اس معاملے میں؟ صحیح بات کون کرتا ہے؟ آج تو آنکھوں دیکھی ہو کوئی شاید لوگ مکر جاتے ہیں، ہاں جی، آج تو ہمارے سامنے کی یہ باتیں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اب سچی گواہی کورٹس میں لانا ناممکن ہے۔ عدالتوں میں سچیاں گواہیاں اب کہاں آتی ہیں؟ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بار قتل ہو جائے ہمارے گھر کے، ہم نے دیکھا بھی ہو، جن کا قتل ہوا ہے وہ ہمارے پاس آئیں کہ یار گواہی دو، آپ اور میں دینے جائیں گے؟ نہیں دینے، کیوں کہ ہمارا میں خواہ جھگڑا ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا، وہ جو مارنے والے ہیں اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہم گواہی دینے نہیں، وہ یار آپ کا معاملہ ہے، ہم اسے جھگڑے میں ہمیں نہ لاؤ پائے۔ سچی گواہی کوئی دینے کو آئے تیار، یہی وجہ ہے کہ جھوٹیاں گواہیاں پھر ہر کیس میں گواہی کون، جھوٹی سچی تو کوئی نہیں دیتا، جھوٹیاں گواہی پیش ہوتی ہیں، وہ تو گواہ جھوٹے رکھے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور بس آپ کو وکیل کو تھوڑے پیسے دینے ہوتے ہیں، گواہ پیش ہو جاتے ہیں، جناب میں نے دیکھا ہے۔ سچی گواہی کہیں سے آج ملنا، تو بہرحال اچھی سفارش جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے دیکھو ایک اچھا حصہ ہے، کرنی چاہیے سفارش، بھلی بات ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ، جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے بھی اس کا حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ قوت رکھتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے ہر شے پر۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور دیکھو جب کبھی بھی تمہیں دعا دی جائے یا تمہیں سلام کیا جائے، یہ تحیہ آتا ہے اس دعا سلام کے لیے۔ عربوں میں رواج تھا حیاک اللہ کہتے تھے، حیاک اللہ، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، حیاک اللہ، تو اس سے دعا سے ہی بن گیا تحیہ، یعنی سلام دعا۔ اے مسلمانوں جب بھی تمہیں دعا دی جائے فحیوا باحسن منہا، تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، ٹھیک ہے، اور ردوہا، یا کم از کم اتنی تو لوٹا دو جتنی اس نے تمہیں دی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر شے کا حساب رکھنے والا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے ہاں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بالضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔
ومن اصدق من اللہ حدیث، اور کون ہے سچا اللہ سے بات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے؟ بس آگے پھر منافقین کا تذکرہ، فما لکم فی المنافقین فئتین، پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں وہ تھیں، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس صورت میں منافقین کی جو تنقید ان پر کی گئی ہے یا جو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے سخت رویہ، تین چیزیں ہیں ان کی جنہیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے، ایک رسول کی اطاعت، دوسرا قتال، اور تیسری ہجرت۔ ہم دو چیزوں کا ذکر پڑھائے ہیں، ایک رسول کی اطاعت کا بھی اور دوسرا قتال کا بھی، کہ جو ان کو پسند نہیں۔ اب تیسری چیز آ رہی ہے ہجرت، کہ وہ ہجرت بھی اللہ کی راہ میں کرنے کو راضی نہیں ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، اللہ کی خاطر مدینہ چلے جانا، یہ اب ان کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ فما لکم فی المنافقین، اور مومنوں کے اندر ہو معاملہ یہ گیا تھا، کچھ مومن یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بہرحال وہ لوگ ہیں، آ نہیں سکے، کوئی وجہ ہوگی، ہیں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ دوسرے کہہ رہے تھے نہیں 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 نہیں، جو آئے نہیں ہیں ان کا کیا ایمان ختم ہو گیا۔ خود مسلمانوں کی جماعت میں بھی لوگ دو فرقوں میں ہو گئے تھے، کچھ ان کی حمایت میں، کچھ ان کے خلاف بول رہے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں فئتین تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو انہیں الٹا کر دیا ہے، اوندھا کر دیا ہے، الٹا کر دیا، ارکسہم بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ نے تو انہیں الٹا کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی الٹا کر دیا کا کیا مطلب؟ انہیں لوٹا دیا، جو ایمان تھا وہ سلب کر لیا، واپس چلے گئے وہ۔ ٹھیک ہے جناب، کس وجہ سے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس سبب جو انہوں نے کمایا۔ کیا کمایا؟ انہوں نے ہجرت نہیں کی اللہ کی راہ میں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت دو جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی؟ ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کے ساتھ معاملہ ایسا ہو چکا ہو کہ اس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے تصدیق آ گئی ہو، فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت میں راستہ نہیں پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور وہ تو یہی چاہتے ہیں جو یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 وہ مومن ہیں، ان کے ہاں تو ایمان ہے، وہ تو بس یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کیا، فتکونون سواء، پھر تم آپس میں کیا ہو جاؤ؟ ایک جیسے ہو جاؤ، کافر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، دیکھو ان مومنوں کو ہرگز اپنا دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ دیکھیے یہ جو مدینہ کی ہجرت تھی یہ حکم تھا، یہ آپشنل نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے سب کو حکم دیا کہاں جمع ہو؟ مدینہ۔ جو مسلمان جہاں پر بھی ہے وہ کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ یہ ہجرت آپشنل کیوں آپشنل نہیں ہے؟ کیونکہ اب مسلمانوں کو اللہ نے کیا قتال کا حکم دینا ہے، جہاد کا حکم دینا ہے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی، قتال ہوگی۔ مکہ میں تو یہ تھا کہ آپ نے بس ہاتھ باندھے رکھنے، بدلہ بھی نہیں لینا۔ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے قتال کی اجازت دینی ہے، جنگ کی، لڑائی کی۔ اب آفینس ہوگا مسلمانوں کی طرف سے، تو جب آپ نے لڑائی لڑنی ہو تو جتنی بھی اویلیبل مین پاور ہو، طاقت ہو، آپ ایک مرکز پہ جمع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں جی، آپ کی اگر طاقت ہی منتشر ہو، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، ایک جگہ نہ ہو جمع، تو پھر تو کامیابی کے امکانات بہت کم۔ حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں کہاں جمع ہو جائیں؟ مدینہ کے اندر، تاکہ ایک مرکز میں ساری طاقت جمع ہو، اور جہاں کہیں بھی پھر لڑائی ہو اس کا ایک اثر ہو۔ جنہوں نے جی عذر کا تو ساتھ آ رہا ہے نا معاملہ، آگے پڑھ لیں گے آپ، عذر کی تو کوئی بات نہیں ہے، عذر کے ساتھ آ جائے گی آگے بات، آپ دیکھ لیں گے۔
ٹھیک ہو گیا جناب. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اب پھر اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی اگر ہجرت نہ کریں تو پھر تم کیا کرو، پکڑو ان کو، قتل کرو جہاں بھی تمہیں مل جائیں. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا، انہیں نہ تو اپنا دوست بناؤ نہ مددگار. یعنی ان کا حکم پھر وہی کافروں والا ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ اس سے ایگزمپٹ بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ کہ یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، کسی ایسی قوم میں ہوں کہ جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کو وہاں مارو مت، تمہارے معاہدے ہیں اس قوم کے ساتھ. او جاؤکم حصرت صدورہم، اور یا کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو تمہارے پاس آئیں اور ان کے جو دل ہیں وہ بڑے ہلکے ہو گئے ہیں، بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، دل کے اندر ان کے مضبوطی نہیں ہے، اور وہ تمہیں آ کر کیا کہتے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ رکے رہیں گے تمہارے خلاف لڑائی لڑنے سے بھی اور اپنے قوم کے خلاف لڑائی لڑنے سے بھی. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑے والے ہوتے نہیں ہیں، لڑائی سے وہ ان کا کوئی اتنا خاص ان کو نہیں ہوتی مناسبت، ذرا سائڈ پہ رہنا پسند کرتے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ اگر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو یقین دلائیں کہ نہ تو ہم آپ کی مدد کریں گے اپنی قوم کے خلاف اور نہ اپنی قوم کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، ہم تو بس جو ہے نا ایک سائڈ پہ رہیں گے، ایسے اگر لوگ ہوں تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تمہارے ساتھ لڑائی لڑتے. تو اللہ نے تو ان کو تم سے دور رکھا نا، وہ تمہارے خلاف بھی نہیں لڑیں گے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جدا رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے لڑائی نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہی پیغام دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں بنائی کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف لڑائی لڑو. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، آپ عنقریب پا لیں گے دوسری قسم کے لوگوں کو بھی، کہ یریدون، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم کی طرف سے بھی، تم سے بھی مار نہ کھائیں قوم سے بھی مار نہ کھائیں، وہ یہ چاہتے ہیں بچے رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کبھی بھی وہ کسی آزمائش کی طرف، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو اس میں اوندھے گر پڑتے ہیں. جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کا پلڑا بھاری ہے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر فوراً اپنی قوم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایسے جو لوگ ہیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے علیحدہ نہ رہیں، یعنی تمہارے خلاف جنگ لڑنے سے علیحدہ نہ ہو جائیں، بلکہ تمہارے خلاف جنگ لڑیں، اگر یہ علیحدہ نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تمہاری طرف سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو پھر کیا کرو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پکڑو ان کو، قتل کرو جہاں بھی تمہیں نظر آ جائیں. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، سو یہ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے راہ کھول دی ہے، قتل کرو ان کو، قتال کرو، جہاد کرو، مارو ان کو. وما کان، اب یہ پھر آگے معاشرے کی کچھ باتیں آ رہی ہیں، تمدنی کچھ چیزیں. اب وہاں کی صورتحال کا آپ ذہن میں لائیں نا اندازہ ذرا، ہو کیا گیا تھا وہاں مکہ میں، عرب میں، اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ایک چوموکھی جنگ ہے جو چھڑ چکی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی اور کافروں کی. پورے عرب کی جو ایک بھٹی ہے وہ دہک رہی ہے. یہ جو سیرت میں ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ تو موٹے موٹے ہیں، وہ تو وہ واقعات ہیں جن میں خود حضور نے شرکت کی، وہ تو ہمارے سامنے وہ آتے ہیں. وگرنہ تو پورا ایک جہاں بھی مسلمان تھے ان کی ایک کیفیت تو وہ تھی نا، ہر وقت لڑائی کی، ہر دم لڑائی کی. مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، وہ کہیں کسی کے ہتھے چڑھ گیا یا اس کے ہتھے کو کوئی چڑھ گیا، تو یہ لڑائی کی کیفیت چل رہی. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اچانک آپ نے جناب کوئی کام کیا، کوئی ایسا کسی کو دیکھا، آپ نے پہچاننا نہیں، آپ نے کوئی تیر تلوار چلایا، اگلا بندہ مر گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا وہ بھی کیا تھا، مومن تھا، تو آپ نے ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا.
خطا ہو گئی آپ سے، اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قتل خطا اگر ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ بھولے چوکے سے اگر کوئی بندہ مر جائے، لڑائیوں کی جو ماحول ایسا بنا ہوا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی کیفیت میں بندہ ایسا آ جائے، مومن ہی قتل ہو جائے کسی مومن کے ہاتھ سے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری مومن کو قتل کر دے، الا خطا، ہاں ٹھیک ہے خطا ہو جاتی ہے، اسے قتل خطا کہتے ہیں جو اصطلاح ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، تو جو غلطی سے ہی کسی مومن کو قتل کر بیٹھے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اب اس کا بدلہ یہ ہے، ایک کام تو وہ یہ کرے کہ ایک غلام آزاد کروائے، یہ اللہ کا حق ہے، اسے گناہ ہو گیا نا، تو اب اللہ نے اپنا حق رکھا ہے اس گناہ سے اسے دور کرنے کا، وہ کیا کرے، ایک گردن آزاد کروا دے، ایک غلام آزاد کروائے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دوسری چیز یہ کرے کہ جن کا بندہ مارا ہے ان کو دیت بھی ادا کرے، جن کا بندہ قتل کیا ان کو دیت بھی ادا کرے، مسلمۃ بالکل ٹھیک ٹھیک، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ شخص جو قتل ہو گیا ہے وہ ہو ایسی قوم میں سے جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگرچہ وہ بندہ مومن تھا، وہ بندہ مومن تھا لیکن اس قبیلے سے ہے جو قبیلہ تمہارا دشمن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، بس ایک گردن آزاد کروانی ہے، ایک غلام آزاد کروا دینا ہے، اب دیت نہیں دینی، کیوں کہ کافروں کے پاس چلا جائے گا وہ تو سارا مال، پھر کافروں کو مال نہیں دینا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، گردن آزاد کروا دیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ شخص جو قتل ہوا ہے وہ کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے، فدیتم، پھر وہی ہو جائے گا، فدیتم مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت دو بالکل اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک آزاد کر دو گردن، ایک غلام آزاد کر دو۔ فمن لم یجد، جو شخص یہ نہ پائے، یعنی جو اتنا اس کے اندر طاقت نہ ہو غلام آزاد کروانے کی، دیت تو دینی ہے، وہ لازمن ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت آگے رعایت کر رہے ہیں اپنے حق میں کہ یہ جو میرا حق ہے غلام آزاد کروانے والا، اگر اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، فصیام شہرین متتابعین، وہ روزے رکھ لے 2 مہینے کے مسلسل پے در پے لگاتار یہ روزے رکھ لے، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے علیم حکیم، جاننے والا حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر قتل کر دے کسی مومن کو، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غضب ہوا، ولعنہ، اللہ نے لعنت کی اس پر، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل کرنا انسانی جان کوئی بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم، یہ بھی پیچھے پڑا ہے، آپ شروع میں ہی 2 کام تھے اللہ نے منع کیے، مال نہیں کھانا، نہ کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، جان ایک دوسرے کا۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ سورۃ مائدہ میں جا کر آ جائے گا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا، تو انسان کا قتل، اس سے تو تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، تمدن ختم، انسانیت کا قتل شروع ہو جائے تو۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کوئی انسانی جان کی ہے ویلیو، جیسے کو مکھی مار دی جاتی ہے، جیسے مچھر مار دی، اس طرح انسان مار دیتے، پرواہ نہیں، بس اسے ایک چیز پہ غصہ آ گیا، پسند نہیں آئی اسے، اس کی کوئی جان لے لی، راہ چلتے ہوئے بس کسی نے گاڑی کو ایسی کی، کیچڑ آ کے گر گیا صاحب پہ، تو بس پھر گولی مار دی، تھوڑی سی تو میں ہو گئی تو وہ بس ٹھیک ہے، فوراً یہ حالت ہو گئی ہے، قتل بہت بڑا جرم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ اس آیت کو بھی اسی پس منظر میں سمجھیں کہ ایک جنگ ہے پورے عرب میں، پورے ماحول میں، ٹھیک ہے نا جناب، تو اس میں اب مسلمان ہیں، اس نے دیکھا کسی کافر کو سامنے آیا، تو اب وہ جو کافر ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کے کلمہ ہی پڑھ لے، اب وہ جو ہے سامنے مسلمان، اب وہ کیا کرے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کافر، جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، قتل کرے نہ کرے، یہ ایک اس پس منظر میں یہ آیت چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی زمین میں چلو، اللہ کی راہ میں، تو فتبینوا، پھر تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، جو تم پر اپنا اسلام پیش کر دے، اس کو مت کہو لست مومنا، تو مومن نہیں ہے،
جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دے تو پھر تم اسے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، عند اللہ مغانم کثیر، اللہ کے ہاں تو بڑی غنیمتیں ہیں۔ ہوا یہ تھا معاملہ، حضرت اسامہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ایک جنگ میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا تھا۔ حضرت اسامہ کے ساتھ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ وہ ایک جنگ میں کسی کافر کے ساتھ دو بدو لڑائی لڑ رہے تھے، اور پھر وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا، وہ زیر ہو گیا، تو اس نے آگے سے کیا کر دیا، کلمہ پڑھ دیا جان بچانے کے لیے۔ تو اب وہ اللہ جانے اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا، حضرت اسامہ نے یہ سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور آپ اور میں کوئی بھی شخص یہی سمجھتا کہ وہ جب گر گیا نیچے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے اس کے کلمے کا لحاظ نہیں کیا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ تو دل میں بہرحال ایک خلش سی تھی، تو پھر اللہ کے رسول کو اطلاع ملی یا انہوں نے خود بات بتلائی تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اس سے۔ کل کو قیامت کے دن اگر یہ کلمہ آ گیا تمہارے خلاف تو تمہیں کون اس سے بچائے گا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا پھر تم ایسے کرتے نا، پہلے اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے کہ اس میں ایمان تھا یا نہیں تھا، پھر تم نے دل چیر کے دیکھا کیوں نہیں پہلے؟ بڑا سخت تھا اللہ کے رسول کا انداز تھا، یہ جو آیا الفاظ ہیں۔ تو یہ اس پس منظر میں ہے کہ جب کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دے تو بس پھر تم نے آگے اس کا دل تو نہیں دیکھ سکتے، ایمان کا تعلق تو کدھر ہے، دل، وہ آپ اور میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے تو لوگوں کے لفظ ہی لینے ہیں، جس نے لفظ بول دیے بس ٹھیک ہے، ہم اب آگے وہ منافق کون ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیا بس، اب آگے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا اللہ جانتا ہے معاملہ، ہم نے تو اس کے لفظوں پہ لینا ہے اس کا سارا معاملہ۔ تو یہ یہاں کا مسلمانوں کہ جب تم اللہ کی زمین میں اللہ کی راہ میں چلے ہو تو پھر تحقیق کر لیا کرو۔ جب کوئی شخص تم پر کلمہ پیش کر دے، اپنا اسلام پیش کر، تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، اس کافر کو ماریں گے، جو مال شال اس کے پاس ہے وہ لوٹ لیں گے، ایسا۔ عند اللہ مغانم کثیر، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح ہی تھے پہلے، تم کون سا مسلمان تھے، فمن اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، کیا کیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لا یستوی، بس یہ آیت پڑھ لیں ختم کریں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہیں بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے جو بیٹھ رہتے ہیں، جہاد میں آتے ہی نہیں، قتال نہیں کرتے، بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ والمجاہدون، کن کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے؟ جہاد کرنے والوں کے ساتھ، جو قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، قتال کرنے والوں کو، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر درجہ، ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے حسنہ، اچھا، ہر ایک کے لیے اچھائی ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا کیا ہے۔ درجات منہ، یہ درجات ہیں اس کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، مغفرت ہے، رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس کو سمجھ لیں، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ برابر نہیں ہے جہاد کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے، اور پھر کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے اچھائی ہے، بھلائی ہے، تو یہ بیٹھ رہنے والے اس لیے ان کے لیے بھی ایک اچھائی ہوگی کیونکہ قتال ہر شخص پہ فرض نہیں تھا۔ قتال ہر بندے پہ فرض تب ہوتا ہے جب نفیر عام لگے، جب اللہ کے رسول نفیر عام لگائیں، چلو بھائی سارے نکلو، پھر ہر ایک کے کیا ہو جاتا، فرض ہو جاتا۔ اور نفیر عام کس غزوے میں لگائی گئی؟ غزوہ تبوک، صرف غزوہ تبوک میں نفیر عام ہے، اس سے پہلے جتنی جنگیں، جتنے غزوات ہوئے نفیر عام، تو لہٰذا سب کے لیے قتال میں شامل ہونا فرض۔ تو بیٹھ رہنے والوں پر بھی اگرچہ کوئی وہ گرفت نہیں ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے،
ایک بندہ ہے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کی تال کر رہا اللہ، ایک ہے کہ بس وہ عذر کیے، ادھر لائے تو لال کیا، بیٹھا رہا، یہ کام وہ، ایسا نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم۔